تیسری عورت پر جو عذاب ہو رہا تھا اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھ کر کے اپنی امت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں اور تمام امت آنے والی قیامت تک کی عورتوں کے لیے واضح طور پہ یہ فرما دیا۔ وہ حدیث مبارکہ کا تیسری عورت کے اوپر جو عذاب ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہوں، چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلق رکھتی تھی۔ شریف اور باحیا عورتیں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اسی طرح شریف اور باحیا مرد بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آج غور کیجئے کہ وہ عورت جسے رب تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں متعدد مقامات پر یہ حکم ملتا ہے کہ مرد اپنی عورت کو اپنے بڑے بھائی سے اور چھوٹے بھائی سے بھی چھپا کر رکھے اور پردہ کروائے، مگر افسوس آج ہم اپنی بیویوں کو اپنے یاروں سے ملوا رہے ہوتے ہیں۔ بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی تو درکنار اپنے دوستوں سے ملوا رہے ہوتے ہیں، اور تصویر جیسی لعنت جب سے عام ہوئی ہے، موبائلوں میں، ویڈیو میں، کیمروں میں اپنے یار کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھ یہ میری بیوی ہے، بتا کیسی ہے، اور وہ بغیرت دیکھ کر کہتا ہے کہ ہاں بہت خوبصورت ہے، ماشاء اللہ، آگے سے لفظ بھی استعمال کرتا ہے، ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے، کہاں سے ماری ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری غیرت کہاں سے ہوگی؟ غور تو کرو، کیا ہم سچ مچ میں مسلمان ہی ہیں کہ رب تعالیٰ اور اللہ کا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس عورت کو چادر چار دیواری میں رہنے کا حکم فرما رہے ہیں وہ ہم اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، کزنوں کو، چاچے تائے اور ماموں کے لڑکوں کو ملوا رہے ہوتے ہیں، دکھا رہے ہوتے ہیں، بازاروں میں لے کے جا رہے ہیں؟ کیا سچ مچ ہم لوگ مسلمان ہی ہیں؟ سوچئے گا ضرور۔ جس معاشرے میں حیا کا خاتمہ اور بے حیائی کا دور دورہ ہو، اس میں اس بات کو کہاں عیب سمجھا جائے گا؟ جہاں اسکول و کالج کی تعلیم کے ذریعے بہنوں بیٹیوں کو چادر چار دیواری سے باہر لانے کا انتظامات کیے جا رہے ہیں، وہ مائیں ان پر جن کے سر سے دوپٹہ سرک جاتا اور انہیں محسوس ہوتا کہ جیسے جسم سے کپڑے اتر گئے، وہ کیوں نہیں دیکھتی کہ بہن بیٹی، کہ اس کی بیٹی اور اس کی بھائی کی بہن آج پڑھ لکھ کے ننگی ہوتی چلی جا رہی ہے؟ دوپٹہ تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے تو جسم کے اوپر کپڑے بھی کپڑے نہیں رہے۔ غور کیجئے، کیا سچ میں ہم لوگ مسلمان ہی ہیں؟ دو رنگی چھوڑ دے یا کرن ہو جائے، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے علی شان کا مفہوم ہے کہ ایمان، حیا ایمان کی شاخ ہے۔ حیا جو ہے یہ ایمان کی شاخ ہے، یعنی دین اور ایمان کا ایک شعبہ حیا بھی ہے۔ یہ حیا ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ چنانچہ جنسی نوعیت کے جتنے گناہ ہیں ان سب میں حیا ایک پردہ اور رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اسی حیا کی وجہ سے انسان غیر محرم عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، کسی نامحرم کے پاس جانے اور اس کے پاس تنہائی میں بیٹھنے سے حیا انسان کو
روکے رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر عورت حیادار ہے تو وہ حیا اس کو نامحرم مرد کی طرف دیکھنے سے روکے گا، اور یہ حیا ہی دراصل باپ اور بیٹی کے درمیان، بھائی اور بہن کے درمیان، سسر اور بہو کے درمیان پردہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر کسی جگہ پر کسی وقت اس حیا کا خاتمہ ہو گیا تو پھر بیٹی اور اجنبی عورت میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ میرے ایک دوست جو بہت بڑے عالم ہیں، ان کے پاس زیادہ تر عورتیں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ اب میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ عالم دین بھی ہے اور عورتوں کا آنا جانا بھی اس کے پاس، وہ کس طرح کا عالم ہے؟ ساتھیو، آج ایمان جیسی لازوال دولت کو ضائع مت ہونے دیں۔ بہت سے آج کل ہمارے ارد گرد ایسے عالم دین جو کہلواتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے القابات سے انہیں نوازا جاتا ہے، لیکن عورتوں کے ساتھ ان کا کھلا میل جول اور دم درود، یہ سارا کچھ آج در حقیقت بے حیائی، بغیرتی، فحاشی اور ریانی کے دروازے کھولنے کے مترادف۔ جیسے جیسے تصویر عام سے عام ہوتی چلی جا رہی ہے، انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن، میڈیا نے تباہی مچا رہی ہے۔ کاش مسلمان اس چیز کے اوپر غور کریں کہ وہ مائیں بہنیں، بیٹیاں جن کو ہم گندے بازاروں میں، جہاں پر ہیرا منڈی کے نام سے جو نام گندے بازار مشہور ہیں، وہاں ساتھ لے جانے میں ہم لوگ آر محسوس کرتے ہیں۔ غیرت ہماری گوارا نہیں کرتی کہ ہم وہاں پر بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لے کر جائیں یا خود ہی جائیں، مگر افسوس کہ کافر کی سازشوں کے آج اس قدر شکار ہو چکے کہ ہماری غیرتوں کے پردے ہی آج پھٹ چکے کہ آج وہی بازاری عورتیں آج ٹیلی ویژن کے اوپر ننگے جسم، تھڑکتے بدن ہم لوگ ماؤں، بہنوں اور بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ تب ہماری غیرت نہیں جاتی۔